اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے پنجابی کی کہ شوق دا کوئی مل نہیں۔ اس کی واضح دلیل اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے دو جوان جو کہ یک وقت اگر ان کی شوق کو دیکھا جائے تو وہ نہ صرف ایک بائکرز میں آتا ہے بلکہ ٹورزم، پاکستان ٹورزم، جغرافیائی معلومات، یہ سب چیزیں ان کے شوق میں شامل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حسنین صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، لیکن شوق ان کا ماشاءاللہ بہت بلند ہے، بلند پہاڑوں جیسا شوق ہے، جو یہ اکثر اس موسم میں بھی انجوائے کرتے ہیں۔ برفانی پہاڑ اور صحرائی علاقے، یہ بقول ان کے یہ پاکستان بھر میں ہر جگہ بائک کے ذریعے جا چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ دونوں جوان ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے، ہمارے شہر دولتالہ سے ان کا تعلق ہے، اور پچھلے 8-10 سال سے مسلسل اس شوق سے وابستہ ہیں۔ اور اب بھی ماشاءاللہ ان کا جو ارادہ ہے وہ بہت ہی نیک اور متبرک ارادہ ہے کہ یہ بائک پر یعنی بائکس پر یہ سعودی عرب جائیں گے اور عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر حسنین صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ شوق پیدا کیسے ہوا، اتنا مہنگا، اور ظاہر ہے یہ ٹائم طلب ہے، وقت طلب ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسنین صاحب سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب طارق نجمی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اس فورم پر بلایا۔ چونکہ پٹھوار میں مجھے ایک چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹورزم کو پسند نہیں کرتے، اور اسپیشلی بائکس جو ہے وہ ہمارے ہاں ریس لگانے کے لیے اور ون ویلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھے بچپن سے ہی فطرت سے پہاڑوں سے پیار تھا، اور جب میرے پاس 2011 میں 96 ماڈل یاماہا ہوتا تھا، تب سے میں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر حسن محمود، سلیم چوہان صاحب، عامر قریشی صاحب، یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور یہ قافلہ جو ہے کارواں بنتا گیا، اور الحمدللہ آج ہم نے پاکستان کا موسٹلی جو ایریا ہے، شمالی علاقہ جات، پنجاب، KPK، کشمیر گھوم چکے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ہمارا خواب تھا کہ ہم اسی بائک کے ذریعے ہم سعودیہ عرب، عراق، ایران کی زیارات کو کریں گے، اور یہ خواب جو ہے ابھی پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے، اور اس میں بہت سے دوستوں کا ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم مارچ کے اوائل میں یہاں سے روانہ ہوں گے، اور بذریعہ سڑک، جو کہ بہت کم لوگ پاکستان میں، شاید چند محدود گنتی کے لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، یہ سفر کر چکے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ سفر کریں گے، اور اسی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جس طرح ہم نے پورا پاکستان گھوما ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے گھر کو دیکھنے کی سعادت بھی اسی شوق سے حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بڑی پیاری باتیں کی آپ نے۔ اچھا عامر قریشی صاحب، یہ ایک تو شوق ہے نا آپ کا، ماشاءاللہ آپ کا تو شوق ہے، پروفیشن نہیں ہے یہ تو۔ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کوئی ادارے جو ہیں ہمارے، اس کی کوئی اسپانسرشپ یا گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں طارق نجمی صاحب، آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی ٹائم سے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک ہم نے موسٹلی پورے پاکستان کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، پورا پاکستان جو ہے وہ ہم نے گھوما ہے، تو اس میں تو ہمیں کسی ادارے کی طرف سے یا کوئی ایسا اسپانسر جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو بالکل بھی اس پہ کوئی بھی نہیں ہے، مطلب کہ ٹورزم کو اگر پاکستان میں جس طرح پروموٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے گورنمنٹ کا، ٹورزم منسٹری کا یا دیگر اداروں کا، لیکن ایسا ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے ڈیپینڈنٹ، مطلب اپنے اوپر ہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ جی
یہ بہت اچھا عامر قریشی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوق تو اپنی جگہ ہوتا ہے، جبکہ آپ چونکہ ایک گورنمنٹ ادارے سے بھی منسلک ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کی باقاعدہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. جب آپ کا کوئی پروگرام بنتا ہے، کوئی شیڈول بنتا ہے تو آپ کو اس کے مطابق چھٹی بھی ملتی ہے. اچھا، کوئی اس دوران آپ نے چونکہ پورا پاکستان وزٹ کیا ہے، ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں جہاں پر عام آدمی جا بھی نہیں سکتا کیونکہ کچھ رستوں کی پریشانی ہوتی ہیں، کچھ وہاں کے جو ماحول ہیں آج کل چل رہے، تو آپ تو ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں جہاں پر عام شنید یہ ہے کہ وہاں پر خطرہ ہوتا ہے، جی لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ اس دوران جو آپ کو پیش آیا ہو جس میں آپ کو خطرہ کوئی محسوس ہوا ہو کہ ہم غلط جگہ پہ آ گئے، نہیں آنا چاہیے تھا، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. تھینک یو نجمی صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. لیکن یہاں میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کا ایک امیج بلڈ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے، وہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ ہمارے لیے کم خطرناک ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اگر جو لوگ ٹورزم سے وابستہ ہے، جو میری بات کو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ناردرن ایریاز میں اسپیشلی KPK میں، وہاں کے لوگ اتنے کوآپریٹیو ہیں اور پرامن ہیں کہ وہ لوگ آپ کو، آپ کی اگر کوئی مشکل پیش بھی آ جاتی ہے تو وہ اس کو حل کرنے میں پیش ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے آج تک کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. اور گائے بگائے ہماری خاص کر جو سیزن ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ٹورزم کا سیزن ہے، مئی سے لے کے اگست ستمبر تک فارنرز سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. پچھلے سال ایک امریکن فارنر میرے پاس آیا ہوا تھا ایز اے ٹور گائیڈ، میں نے اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کو گھوما ہے، تو کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. میں نے خود سائیکلوں پہ اٹلی اور فرانس کے جو لوگ ہیں جو کہ سائیکلسٹ ہیں، ان کو انزا اور گلگت کی روڈوں پر بلا خوف و خطر جو ہے وہ سائیکلیں چلاتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بہت پرامن ہے. چند شرپسند عناصر ضرور ہوں گے، لیکن الحمدللہ آج تک ہمارا کبھی اس ٹائپ کا کوئی پالا نہیں پڑا. اور ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت بھی ٹورزم کی ہے، تو جو لوگ بھی سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی، بہت اچھا. ابھی عامر قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ جاننے والے یا دوست جو یورپ سے ایز ٹورسٹ پاکستان میں آئے تھے، تو ان کے تاثرات یا ان کی کمنٹس پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا گھومی، لیکن جو نیچر، جو قدرتی مناظر یہاں پر دیکھنے کو ملے، جو علاقائی مناظر دیکھنے کو ملے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس بارے میں عامر قریشی صاحب بتائیں گے ہمیں کہ پاکستان اگر ٹورزم کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کیسا ہے؟ نجمی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دنیا کے بہت خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے. تو میری بہت سارے فارنر سے ایسی ملاقات ہوتی رہتی ہے روڈ کے اوپر بھی، اور بعض جگہ ہوٹل کے اوپر بھی ملاقات ہوئی. میری ایک ریسنٹلی ملاقات ہوئی سوئٹزرلینڈ کے ایک، ان کا نام تھا ہیرس، تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. ان سے میری جب بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ، اور آپ سوئٹزرلینڈ سے پاکستان آئیں. تو ان کا یہ جواب تھا کہ پاکستان کی خوبصورتی، میں تقریباً پوری دنیا گھوم چکا ہوں، لیکن جو خوبصورتی پاکستان کی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. جس طرح ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا کہ خطرات روڈ کے اوپر پاکستان میں موسٹلی ہم نے پورا پاکستان دیکھا ہے. آج دن تک مطلب کہ زیرو کے حساب سے آپ حساب لگا لیں تو کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ہمیں کسی نے روکا ہو یا کسی نے کوئی اس طرح کیا ہو. تو بہت سارے لوگ ایسے جو ہے وہ بے خوف و خطر جو فارنرز ہیں وہ پاکستان کی روڈوں کے اوپر سفر کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہمارا پوٹھوار کا ماحول تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے. آپ اس کی بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بڑے کوآپریٹیو ہوتے ہیں، جہاں بھی ہم گئے آپ کو باقاعدہ انہوں نے انٹرٹین کیا اور آپ کو وہ لوگ پسند بھی آئے. تو کوئی ایسا واقعہ ہمیں بتائیں کہ جس میں آپ کو پریشانی ہو. ایک تو آپ انتظامات کر کے جاتے ہیں، آپ کے پاس ڈیٹیچیبل وہ خیمے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے انتظام ہوتے ہیں، کہ جہاں آپ کو کوئی پریشانی ہوئی
کیونکہ کچھ دن پہلے میں جب آپ سے ملا تو آپ نے کچھ جنات کا ذکر بھی کیا تھا، تو وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا حسنین صاحب۔ جی بہت شکریہ نجمی صاحب۔ سچ ایز جب ہم ٹور پر نکلتے ہیں ایک بائیکر کے لیے، یہاں پر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ کچھ دوست میرے، میں ان کا بلکہ نام لینا چاہوں گا، مجھے بہت زیادہ فخر ہے، ملک عدنان صاحب اور میرے بھائی شاہد دولتالہ سے، جو انہوں نے مجھے دیکھ کے جو ہے وہ ٹورزم کو بائک پہ پروموٹ کرنا شروع کیا، اور پچھلے 2-3 سال سے وہ بھی یہاں سے جانا شروع ہوئے ہیں۔ اور جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا کسی ٹور سے آتا ہوں تو وہ اسپیشلی مجھے 2-4 کالیں کر کے نا، تو وہ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں کہ مجھے آپ جو ہیں وہ ہمیں ان علاقوں کے بارے میں بتائیں، تو میں ان دونوں جوانوں کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر مشکلات کی بات کی جائے تو آپ کے پاس بائک کے جو گیجٹس ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اس میں آپ کے پاس ایک ٹیوب پنچر کا سامان اور پمپ، اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا ٹیوب یا چین لاک وغیرہ، یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ ایک دفعہ ہم نیلم ویلی میں، شاردا ایک جگہ ہے، وہاں پر موجود تھے اور کافی تیز بارش ہو رہی تھی، تو ہم نے دریا کنارے جو ہے وہ ہم نے ٹینٹ لگا لیا، ہم 4 دوست تھے۔ تو اس کے بعد ہوا ایسے کہ وہ بارش تیز سے تیز ہوتی گئی، وہ ٹینٹ چونکہ ہم نے کوریا سے امپورٹ کروایا ہوا تھا تو اندر کافی زیادہ گرمی تھی، تو میری یہ سوچ تھی کہ شاید یہ کوئی اچھی کوالٹی کا ایئر ٹائٹ ٹینٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں گرمی فیل ہو رہی ہے۔ تو اچانک 8 کے قریب ایک بہت زیادہ دھماکے کی آواز آئی، چونکہ سامنے انڈیا کا بارڈر تھا تو ہم نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی ادھر سے میزائل یا بمپ وغیرہ ہے۔ تو اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، روڈ پہ گاڑیاں رک جاتی ہیں، تو ایسے عورتوں کے رونے کی آواز، تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو رات بھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ کبھی کوئی بندہ دریا میں، حالانکہ وہ گلیشیئرز کا پانی ہوتا ہے، اس میں آپ 1 منٹ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے، تو 2-4 بندوں کو ہم نے ایسے دریا میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا، اور رات کو اتنی زیادہ ہمیں گرمی فیل ہوئی کہ شدت سے، بہت زیادہ شدت سے، اور باہر انتہا کی ٹھنڈ تھی۔ تو صبح جب اذانوں کا ٹائم ہوا تو ہمیں سردی لگنا شروع ہوگی، جو نیچرل ٹمپریچر تھا وہ ہمیں فیل ہونا شروع ہو گیا۔ جب ہم اوپر آرمی کی چیک پوسٹ پر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو کوئی فائر وغیرہ ہوا تھا، تو وہ مجھے بڑی حیرانی سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا شاید ان کی ڈیوٹی چینج ہوئی ہو، میں نے اگلی چیک پوسٹ سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہمیں ایک مقامی آدمی جو ملے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے خیمہ کہاں لگایا ہوا تھا۔ جب ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تقریباً 2000 سال پہلے ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہوتا تھا، اور جس جگہ آپ نے یہ خیمہ لگایا تھا وہ ان کا شمشان گھاٹ تھا۔ اور اس جگہ کے بارے میں جب ہم گئے، شاردا کے بارے میں، ایک شاردا یونیورسٹی ہے، اس کی 63 جو ہیں وہ سیڑھیاں ہیں، تو اس میں ایک بت تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب دسمبر جنوری میں وہاں پر برف پڑتی تھی تو دور دراز علاقوں سے ہندو آ کے وہاں پر ماتھا ٹیکتے تھے تو انہیں پسینہ آ جاتا تھا۔ تو شاید وہ کوئی ایسا چکر تھا جس نے ہمیں پھر اتنا پریشان کیا کہ وہ ہم اپنا ٹرپ جو ہے ادھورا چھوڑ کے واپس آ گئے تھے۔ واہ جی، بڑی عجیب سی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے جی جس جگہ پہ جائیں وہاں کی تاریخ اور وہاں پر جو ایسے واقعات، ان کو بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو واقعی یہ میں خود چونکہ دنیا بھر گھوم چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بعض اوقات جیسے افریقہ کے جنگلوں میں جائیں تو وہاں پر عجیب قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ ناقابل یقین ہے، وہ تو چونکہ سامنے ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جی، اور ضرور۔ اور عامر قریشی صاحب، ہم جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ آپ کو یقیناً اس سے آپ کا شوق پورا ہوتا ہے، آپ کو ظاہر ہے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، اپنا شوق یا آپ کے اندر جو جذبہ ہے کہ ہم پاکستان کی خوبصورتیوں کو اپنی نظر سے دیکھیں اور قریب سے دیکھیں، تو میں سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بے لوث قسم سے پاکستان کے علاقوں کو، ابھی کچھ دیر پہلے
ڈاکٹر صاحب مجھے دکھا رہے تھے ایک علاقے کی جو نا وہ ویژول جو ان کے پاس محفوظ ہیں، تو وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں ایسے علاقے بھی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں۔ اور عامر قریشی صاحب، آپ ہمیں کچھ خوبصورتی کی باتیں تو ہو چکی ہیں نا، اب مافوق الفطرت جو کہ انسانی عقل سے ماروا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو، عامر قریشی صاحب۔ جی نجمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اس سے حاصل یا وصول اس کا کیا ہے۔ تو ٹورزم جو ہے یہ ایک میری نیچر میں شامل تھا، میرا ایک شوق تھا۔ تو بیسیکلی میرا جو مقصد تھا ٹورزم کا اور ٹورز کا، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو جو بھی سوشل میڈیا یا میڈیا کے حوالے سے لوگ ہمارے ساتھ لنک اپ ہیں، انہیں یہ دکھایا جائے کہ پاکستان بھی کسی ملک سے مطلب کم خوبصورت نہیں ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کو دکھانے کا۔ تو باقی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہیں جو انہوں نے واقعہ آپ کو بھی شاردہ کا سنایا، اس میں انفارچونیٹلی میں نہیں تھا، ورنہ یہ میں آپ کو سناتا۔ تو باقی الحمدللہ کوئی ایسا خاص جو ہے واقعہ وہ ہم نے نہیں اس کو فیس نہیں کیا۔ جی بہت شکریہ عامر قریشی صاحب۔ اچھا، اب جو ایسے شوق والے جوان ہوتے ہیں نا جی، یورپ میں تو میں چونکہ بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں، ان کو حکومت کی طرف سے سرپرستی ملتی ہے، ادارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹور پہ نکلتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ڈونیشن وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں چونکہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے، اب یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے سارا خرچہ ان کو اپنی جیب سے کرنا پڑے گا، اور کثیر کیونکہ پیٹرول آج کل اتنا مہنگا ہے، تو دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوگی پیٹرول کی، لیکن مہنگائی تو ہر جگہ ہے۔ تو کتنا اچھا جذبہ ہے ان لوگوں میں جو کہ اپنا وقت، اپنا سرمایہ لگا کے ایک مقدس کام کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کا جو ہے نا وہ جذبے کو داد دیتے ہیں جی، اور اس چیز کو زیادہ داد دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایک مشکل، آج کل تو پتہ ہے ہر بندہ سہولت ڈھونڈتا ہے کہ میں ٹرین میں جاؤں، میں طیارے میں جاؤں یا کیسے کون سی ایئر لائن میں جاؤں، لیکن آپ نے ایک مشکل راستہ اختیار کر کے، مشکل طریقہ کار اختیار کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جذبے کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس شوق میں کچھ ایسی آسانیاں پیدا کرے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اور اب آخر میں جو ینگسٹرز ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل، جیسے آپ نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ ان کو ون ویلنگ کا یا الٹے سیدھے جو حرکتیں ہوتی ہیں بائکس پہ، تو ان سے باز رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو تاکہ ہمارے نوجوانوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ جی بہت شکریہ نجمی صاحب۔ سب سے پہلے آپ نے وسائل کی بات کی، تو یہاں پہ جو میرے ناظرین ہیں، جو ہمارے پٹھوار کی کاروباری شخصیات اور جو بزنس فورم ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑیں۔ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ میں ولاگنگ کرتا ہوں، تو ہم آپ سے ڈونیشن نہیں مانگتے، لیکن آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم اپنے لباس پر، اپنے بائکس پر آپ کا جو بزنس کا ادارہ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے، لوگو لگا کے اپنے لباس پر بھی آپ کو جگہ دیں گے، اور اپنے بائکس پر بھی، اور اپنی ویڈیوز میں بھی جتنے بھی ہمارے ولاگز ہوں گے وہ ہم آپ کے تعاون سے بنائیں گے۔ تو جو لوگ صاحب ثروت ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور یہ سفر پاکستان سے شروع ہو کے ایران، عراق، اور اس میں شاید دبئی بھی شامل ہو اور سعودی عرب، وہاں تک ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے کافی ایک مشکل ٹائم ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نام سے اسے شروع کیا ہے اور وسائل محدود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پٹھوار کے جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال جو کہ بائکنگ اور رائڈر سے ریلیٹڈ ہے، میں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ بائکرز 3 قسم کے ہوتے ہیں۔
ایک جو وہ ریس لگاتے ہیں، ایک آج کل لڑکے جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے گیم نام دیا ہوا ہے بائک کو، اور ایک ہم جیسے ہوتے ہیں جو کہ خاک چھانتے ہیں، در در کی صحراؤں میں بھٹکتے ہیں، تو رائڈرز لوگ ہیں ہم۔ آپ اگر جاتے ہیں ٹورزم کی طرف، نوجوان نسل میں آج کل ویسے ہی بہت زیادہ بے چینی، ڈپریشن، مہنگائی، ہر وجہ سے یہ طبقہ جو ہے وہ پس کے رہ گیا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ٹورزم کی طرف آئیں۔ آپ جب اللہ کی بنائی ہوئی حسین ترین وادیوں کو دیکھیں گے، اس میں بہتا ہوا پانی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سیاحت کا حکم دیا ہے، تو آپ اس نقطۂ نظر سے جب اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پیر خوراک ملتی ہے، پیر آب و ہوا ہوتی ہے، پیر پانی ہوتا ہے، تو وہ جو دنیا کے ہنگاموں میں رہ کے آپ کے ذہنوں پر آلودگی چھائی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ون ویلنگ یا ریسنگ کو چھوڑیں، کیونکہ آپ کے نقصان کے ساتھ ساتھ یہ ان والدین کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جو ایک بچے کو 15 یا 20 سال لگا کر اس مشکل ترین دور میں بڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو دوست ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں، اور آپ جب ہمارے ساتھ 1 سے 2 دفعہ ٹور پر جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل رائڈرز کون ہوتے ہیں۔ اچھا عامر قریشی صاحب، یہ بائکس ظاہر ہے یہ عام ڈگر سے ہٹ کے ہوتے ہیں آپ کے جو زیر استعمال ہوتے ہیں، پاکستان میں تو چلو الاؤ ہے اسی لیے آپ یوز کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بڑے یوز کیے جا سکتے ہیں یا یہ آپ کی جو مقصد ہے وہ حل کرنے کے لیے کافی ہے؟ بائکس کے بارے میں تو بتا دیجئے کہ کیسے بائکس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ٹورزم جیسے ہمارے نوجوان کوئی آپ کی ماشاءاللہ پیغام سن کے اس طرح راغب ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا بائک ایسا ہو جو کہ ان کو باحفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ تو کون سی 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 کا بائک جو ہے نا وہ اس کام کے لیے بیسٹ ہے؟ جی شکریہ نجمی صاحب۔ سب سے پہلے تو بائک کا آپ نے ذکر کیا، بائک جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں لوگ 70 پر بھی اور ہونڈا 125 پر بھی۔ ابھی ایک دن پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک لنک سینڈ کیا، اس میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک رائڈر بھائی وہ 125 موٹر سائیکل پہ ایران جا رہا تھا۔ تو موٹر سائیکل کا اس پہ ایشو نہیں ہے، اگر آپ اس میں ریلیکس رہنا چاہتے ہیں تو سوزوکی 150 ہے، ڈربی ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور ہونڈا 150 جو ہے وہ ایک اچھی بائک ہیں پاکستان میں۔ اس سے بھی ہیوی بائک ہیں لوگوں کے پاس جو اس پرپز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بائکس کا وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، بس آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اکانومی کلاس کے لیے 150 جو ہے وہ سوزوکی وہ سب سے بیسٹ ہے، جو ٹورنگ بائک ہے پاکستان میں۔ دوسرا ایک چھوٹا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مطلب ارادہ کیا ہے سعودی عرب عمرہ جانے کے لیے وایا ایران اینڈ عراق، تو اس کے لیے یہ جو موٹر سائیکل ہے ہمارے لیے وہ ریلیکس ہیں، تو اس پہ مطلب کہ ہم ایزیلی جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا ینگرز کے لیے یہی میرا میسیج ہے کہ بجائے آپ روڈز کے اوپر رش میں ون ویلنگ کریں، مطلب برا بلا لوگ آپ کو کہیں جو گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے پریشانی جو بنتے ہیں وہ اس کو نہ بنائیں، تو اپنی جو آپ کی اٹینشنز ہیں ان کو آپ لے کے آئیں ٹورزم کی طرف۔ تو ویسے بھی جو سیاح ہوتا ہے وہ ایک امبیسڈر آف پیس ہوتا ہے، وہ امن کا ایک سفیر ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا یہ مقصد ہے کہ پاکستان سے جب ہم ایران، عراق یا سعودیہ میں جائیں تو جہاں پہ ہم عمرہ کریں گے، دیگر زیارات کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسیج ہم انشاءاللہ ضرور چھوڑیں گے ہر ملک میں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور پاکستان کا جس طرح ہم وہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی لوگ پاکستان کا وزٹ لازمی کریں بائک کے اوپر۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست، بڑی وضاحت سے آپ نے ماشاءاللہ یہ نقطہ نظر ہمارے ذہنوں تک پہنچایا ہے۔ اب لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سب سے اہم چیز جو میرے ذہن میں ہے، ابھی انہوں نے بتایا بھی تھا مجھے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بڑے شفقت سے پیش آتے ہیں، اس لیے پیش آتے ہیں کہ یہ جو جوان ہے نا جی اپنا وقت لگا کے جب کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ امن کے سفیر ہوتے ہیں، یہ امن کے سفیر ہوتے ہیں، اور جو صاحب عقل، صاحب فہم و فراست لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، یہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت بڑا امن کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے لیول پہ، ظاہر ہے کچھ
لوگ یا کچھ نوجوان زیادہ دور علاقوں میں نہیں جا سکتے، بائکنگ کے ذریعے یہ ٹورزم کو فروغ دیں تاکہ ہمارے ہر علاقے میں دوسروں کو بھی یہ پیغام ملے، امن کا پیغام ملے، اور لوگ ہمارے دیکھیں یورپ میں چونکہ دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پر ٹورزم کو بہت فروغ دیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ٹورزم کے ذریعے انہوں نے اپنے ملک کو ایسا اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک سرمایہ ملک کے لیے بھی ملتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹورزم کو فروغ دے، اور حکومتی اداروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس پہ اپنی سرپرستی شو کرے تاکہ ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ اچھے انداز میں دنیا کے سامنے آئے۔ بہت بہت شکریہ صاحبان، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد، اتنے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ جس دن آپ یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو خوبصورت طریقے سے جو ہے نا گڈ بائی کریں گے اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ جی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔